بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود رابل۔ 10 محرم سن 61 ہجری حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ نواسے رسول کا سر کاٹا گیا، ایک احرام برپا ہو گیا، زمین سوگوار ہو گئی، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھر آیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا۔ فوج یزید دولت کی لالچ میں اللہ کے معجزوں کو درگزر کر رہی تھی۔ فوج یزید جھومنے لگی، لوگوں نے سادات کو لوٹنا شروع کر دیا، کچھ لوگ خیموں کے اندر آ گئے، کچھ نے خیموں کو آگ لگا دی۔ امام حسین علیہ السلام کا خاندان شہید کر دیا گیا۔ صرف 14 سال کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، اس حادثے میں، اس واقعے میں بچ گئے۔ سب سے زیادہ دکھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے، کربلا کا منظر بھی دیکھا، کوفے کا دارالامارہ بھی دیکھا اور دمشق کا دربار یزید بھی دیکھا۔ یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کے پاک جسم کی توہین کرنے لگی۔ ایک ظالم قریب آیا، امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس کو اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو اس ظالم نے امام حسین علیہ السلام کی انگلی کاٹ لی اور پھر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کربلا کی زمین پر ادھر سے ادھر رسیوں سے باندھ کر گھماتے رہے۔ عمر بن سعد نے کہا، اب حسین کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ حسین اور اس کے ساتھیوں کے جسم سے سروں کو کاٹ کر الگ کر دو، سب کے جسم سامنے رکھو، گھوڑوں کو تیار کرو، ان کی لاشوں کو پامال کر دیں گے۔ زمین کربلا گواہ ہے۔ کہیں سے کوئی قبیلہ آ کر کہتا ہے علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہمارے قبیلے کی ہے، ہم علی اکبر پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کہیں سے کوئی کہتا ہے عباس کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، کہیں سے کوئی کہتا ہے قاسم کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، کہیں سے کوئی کہتا ہے حر کی لاش کو کوئی اٹھا لیتا ہے، کہیں سے حبیب کی لاش کو کوئی اٹھا لیتا ہے۔ بس کربلا کی گرم زمین پر صرف فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا پڑا رہا۔ کسی ظالم نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے۔ بس گھوڑوں کو تیار کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو اتنا پامال کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سینہ امام حسین علیہ السلام کی پشت سے جا ملا، امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فوج یزید امام حسین علیہ السلام کی لاش پامال کر رہی ہے اور وہاں شمر اور عمر بن سعد خوش ہو رہے ہیں۔ اتنے میں اندھیرا چھا گیا، یوں غریبوں کی شام بچھ گئی۔ اہل بیت کی عورتیں، یوں بے پردہ بیویاں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتی ہیں اور شہیدوں پر رو رہی ہیں۔ امام سجاد نے دیکھا زمین رو رہی ہے، آسمان تڑپ رہا ہے، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ آپ نے سر کو سجدے میں رکھا اور پوری رات اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے۔ بس شام غریبہ کا ڈھلنا تھا، 11 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ شمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو بی بی زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھائیوں کی لاشیں کٹی پڑی تھیں اور گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ تو حضرت زینب نے کہا مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے، ترجمہ: واہ محمد، واہ محمد، اے رسول اللہ، آؤ آج دیکھو تو صحیح، آئیں تو صحیح، آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے، آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے۔ کہاں سے؟ اپنے خون کے تانے بانے کا۔ آج حسین نے سہرا پہنا ہے، کس چیز کا؟ اپنی ہی بوٹیوں کا۔ آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی کھاد بنا دیا ہے، اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے۔ سلام کی اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاش زمین و کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہی۔ امام سجاد خون کے آنسو روتے رہے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ 3 دن تک کربلا کے میدان میں بکھرا ہوا پڑا رہا۔ مورخین نے لکھا 13 محرم 61 ہجری جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ یزید کی فوج کا پہرا کم ہوا ہے تو وہ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے باہر۔ بنی اسد کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ زمین و کربلا پر لاشیں بکھرے پڑے ہیں، وہ چیخ کر روتی ہیں اور اپنے اپنے مردوں کے پاس جا کر کہتی ہیں
اے لوگو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، آؤ ان غریبوں کی لاشوں کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، کیا کہہ رہی ہو، یزید نے مارا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کو تدفین کریں اور کل یزید ہمیں بھی مار دے۔ وہ عورتیں رو کر کہتی ہیں، اے بدبخت لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ اے لوگو، اگر تم نہیں جاتے تو ہم عورتیں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو تدفین کرتے ہیں۔ کچھ کے ضمیر جاگے اور کچھ مرد اور کچھ عورتیں زمین کربلا پر پہنچی، دیکھا کہ کسی کے جسم پر بھی سر نہیں ہے، لاشیں زمین کربلا پر بکھری ہوئی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ پہچان کرنا مشکل ہے، ایسا کرتے ہیں ایک بڑا گڑھا کھودتے ہیں اور تمام شہیدوں کو اس گڑھے میں تدفین کر دیتے ہیں۔ اور یوں وہ گڑھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک نورانی چہرے والا کمر جھکی ہوئی آ پہنچا۔ لوگوں نے سوچا شاید کوئی سپاہی ہے، کہنے لگا، اے لوگو نہ ڈرو، میں اسی غریب کا بیٹا سجاد ہوں۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کا جسم چننا شروع کرتے ہیں۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلیاں ملتی ہیں، کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے کندھوں کا گوشت ملتا ہے، کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی پسلیاں ملتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اعضاء کو جب ایک جگہ گڑھا کھودتے ہیں، وہاں پہلے ہی ایک قبر تیار ہوتی ہے، وہاں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کیا جاتا ہے اور ساتھ میں علی اکبر اور علی اصغر کو تدفین کیا جاتا ہے، اور اس بڑے گڑھے میں تمام شہیدوں کو تدفین کیا جاتا ہے، جس کو آج بھی زمانہ گنج شہیدہ کہتا ہے۔ اتنے میں کوئی کہتا ہے کہ ایک بوڑھے کی لاش رہ گئی ہے۔ امام سجاد رو کے کہتے ہیں، یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حبیب کی قبر حسین علیہ السلام کے دروازے پر بنے تاکہ ہر آنے والا حبیب کی زیارت کرے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ اب سب جا ہی رہے تھے، اتنی دیر میں امام سجاد کہتے ہیں، رکو، آؤ نہر کی طرف۔ جیسے ہی نہر کی طرف بڑھے، رستے میں ایک بازو ملا، امام سجاد نے اس بازو کو سینے سے لگایا، آگے بڑھتے ہیں دوسرا بازو ملا، اس بازو کو بھی سینے سے لگایا۔ بس جیسے ہی تھوڑا آگے چلے تو جناب عباس علمدار رضی اللہ عنہ کا جسم نظر آتا ہے، اور وہیں جہاں حضرت عباس شہید ہوئے وہاں ان کی قبر بنا دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، کربلا کے واقعے کے بعد یزید اور آنے والے بادشاہوں نے یہ چاہا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے نشان بھی ختم کر دیں، لیکن اللہ جسے چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے چاہا نہر فرات کا رخ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف کر دیں، لیکن تاریخ گواہ ہے نہر فرات کا پانی امام حسین علیہ السلام کی قبر کے قریب جا نہ سکا۔ آج بھی اللہ نے اپنی اس نشانی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی قبر کو ہر خاص و عام کے لیے توحید کی نشانی بنا رکھا ہے۔ لاکھوں لوگ کربلا آتے ہیں اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر کے اسلام زندہ باد، ظلم مردہ باد کہہ کے امام حسین علیہ السلام کے روضے کی دہلیز چومتے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی پر۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔